السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا سبق نمبر 17 ہے۔ سبق نمبر 16 میں بتلایا تھا کہ ایک ہی اسم کبھی مضاف اور مضاف الیہ دونوں بنتا ہے، اور اس کی عربی سے اردو میں کچھ مثالیں پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس سبق میں عربی سے اردو میں کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی اردو سے عربی میں بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو آئیے یہ سب سے پہلا پیج دیکھیے۔ باب بیت الخالی، ماموں کے گھر کا دروازہ۔ ورق کتاب الولد، لڑکے کی کتاب کا ورق۔ ابن مدرس الطالب، طالب علم کے استاد کا بیٹا۔ بیت عم البنت، لڑکی کے چچا کا گھر۔ فرس خال الرجل، مرد کے ماموں کا گھوڑا۔ قلم مدرس البنت، لڑکی کے استاد کا قلم۔ کالم نمبر 2، غرفۃ اخت الخال، ماموں کی بہن کا کمرہ۔ مفتاح سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کی چابی۔ بنت خال الرجل، مرد کے ماموں کی لڑکی۔ نافذۃ بیت العم، چچا کے گھر کی کھڑکی یا چچا کے گھر کا روشن داں۔ مروحۃ مسجد الحی، محلے کی مسجد کا پنکھا۔ ساعۃ طالب المدرس، استاد کے طالب علم کی گھڑی۔ اس میں مضاف واحد ہیں۔ اب اگلا پیج دیکھیے، اس میں مضاف الیہ تثنیہ ہیں، اس میں مضاف تثنیہ ہیں۔ بابا بیت الخالی، ماموں کے گھر کے 2 دروازے۔ ورقہ کتاب الولد، لڑکے کی کتاب کے 2 ورق۔ ابنا مدرس الطالب، طالب علم کے استاد کے 2 بیٹے۔ بیت عم البنت، لڑکی کے چچا کے 2 گھر۔ فرسا خال الرجل، مرد کے ماموں کے 2 گھوڑے۔ قلم مدرس البنت، لڑکی کے استاد کے 2 قلم۔ کالم نمبر 2، غرفۃ اخت الخال، ماموں کی بہن کے 2 کمرے۔ مفتاح سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کی 2 چابیاں۔ بنت خال الرجل، مرد کے ماموں کی 2 لڑکیاں۔ نافذۃ بیت العم، چچا کے گھر کی 2 کھڑکیاں۔ مروحۃ مسجد الحی، محلے کی مسجد کے 2 پنکھے۔ ساعۃ طالب المدرس، استاد کے طالب علم کی 2 گھڑیاں۔
اب یہ تیسرا پیج دیکھیے، اس میں مضاف یہ واحد ہیں، بنتو خال خالد، خالد کے ماموں کی لڑکی، امو اخت عابد، عابد کی بہن کا چچا، خالو بنت ساجد، ساجد کی لڑکی کا ماموں، سیارت ابن طاہر، طاہر کے بیٹے کی گاڑی، مندیل عمت ذاکر، ذاکر کی پھوپھی کا رومال، قراست بنت ناصر، ناصر کی بیٹی کی کاپی، بیت خال عمار، عمار کے ماموں کا گھر۔ کالم نمبر 2، بنت خال الرجل، مرد کے ماموں کی بیٹی، امو اخت طبیب، ڈاکٹر کی بہن کا چچا، خالو بنت الرجل، مرد کی بیٹی کا ماموں، سیارت ابن الخال، ماموں کے بیٹے کی گاڑی، مندیل عمت الطالب، طالب علم کی پھوپھی کا رومال، قراست بنت الام، چچا کی لڑکی کی کاپی، بیت خال التاجر، تاجر کے ماموں کا گھر۔ کالم نمبر 1 کے اندر آخری جو مضاف الیہ ہیں اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، کیونکہ یہ نام ہے اور ناموں کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ جب اس کے اوپر الف لام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آخری حرف کے اوپر تنوین آئے گی۔ اور کالم نمبر 2 کے اندر چونکہ الف لام داخل ہے مضاف الیہ پر، اس لیے وہاں پر صرف ایک زیر آیا ہے۔ یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اب آئیے اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کرتے ہیں۔ خالد کے ماموں کا گھر۔ اب دیکھیے اس کا کس طرح عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ گھر جو ہے اس کا عربی لفظ لائیں گے شروع کے اندر، بیتو، اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں گے، بیتو۔ اس کے بعد ماموں کا عربی لائیں گے، اور ماموں چونکہ مضاف بھی بنتا ہے اور مضاف الیہ بھی بنتا ہے، اس لیے اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی اس کو مجرور پڑھیں گے، چنانچہ اس کے لیے خالق کا لفظ آئے گا، اور اس کے بعد خالد کا عربی لائیں گے، اور اس کا عربی تو خالد یہ تو نام ہی ہے۔ تو اب اس کا عربی میں ترجمہ اس طرح ہوگا، بیت خال خالد، بیت خال خالد، گھر کے کمرے کا رنگ، لون غرفت البیت، لون غرفت البیت، گھر کے غسل خانے کا دروازہ، باب حمام البیت، باب حمام البیت، کلاس کے پنکھے کا رنگ، لون مروحۃ الفصل، لون مروحۃ الفصل، عابد کی بہن کی کاپی، قراست اخت عابد، قراست اخت عابد، مرد کے گورے کی آنکھ، عین فرس الرجل، عین فرس الرجل، مدرسے کے استاد کی گاڑی، سیارت مدرس المدرسۃ، سیارت مدرس المدرسۃ، استاد کے گھر کا پنکھا، مروحۃ بیت المدرس، مروحۃ بیت المدرس، محلے کی مسجد کا امام، امام مسجد الحی، امام مسجد الحی، امام کی بیوی کی بہن، اخت زوجۃ الامام،
اخت زوجۃ الامام، بہن کے چچا کی گاڑی۔ سیارۃ اخت العم، سیارۃ اخت العم، استاد کے گھر کی کرسی۔ کرسی بیت المدرس، کرسی بیت المدرس، ساجد کی بکری کا دودھ۔ لبن غنم ساجد، اور غنم کی جگہ پر شاتن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لبن شات ساجد یا لبن غنم ساجد۔ محلے کے مدرسے کا طالب علم، طالب مدرسۃ الحی، طالب مدرسۃ الحی، طالب علم کے خالہ کی لڑکی۔ بنت خالۃ الطالب، بنت خالۃ الطالب، حامد کے ماموں کا گھوڑا۔ فرس خال حامد، فرس خال حامد۔ یہ تو کچھ مثالیں عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آپ اپنے اعتبار سے عربی سے اردو بنائیں اور اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کریں۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر ہو سکے تو ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو اس طرح مثالیں پیش کرے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ ایک عربی میں بولے، سامنے والا اس کا ترجمہ کرے گا، اور ایک اردو میں بولے، سامنے والا اس کا عربی بنائے گا۔ اس طرح آپس میں مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے بناتے بناتے بڑے بڑے جملے بنانے پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، ہماری اس چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔